آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ شدید حبس میں، شدید گرمی میں اب سب لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں، اور برسات بھی ہوئی، صبح بھی بارش ہوئی، اس میں بھی آپ ثابت قدم رہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دھرنا تاریخی بنتا چلا جا رہا ہے، طویل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان کے عوام کی اس خدمت پر، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ کا عزم اگر جوان ہے، آپ میں ہمت اگر موجود ہے، آپ استقامت کے کوہ گراں ہیں، تو انشاءاللہ اس حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ دھرنا پاکستان کی تاریخ کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ پاکستان سے اب نوجوانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے، وہ بین الاقوامی طاقتیں بھی ہیں، وہ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں۔ پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے، اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے، خاکم بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے، متحد کر رہا ہے، طاقتور بنا رہا ہے، اور امید کے چراغ جلا رہا ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں پختون بھی ہیں، یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں، یہاں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، یہاں کشمیری ہزارے وال بھی ہیں، ہر طرف سے لوگ آ گئے ہیں، اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے، ہم تقسیم ہوں گے تو ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے، ان کی مراعات میں اضافہ ہو جائے گا، اور ان کے علل تللوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور ہم متحد ہوں گے۔ تو وہ جو اشرافیہ، جسے منعم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں، وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، ان کے خلاف متحد ہو کر شکست سے انہیں دو چار کریں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو 1947 میں ہوئی تھی، جس کے مقاصد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا، جاگیرداروں سے آزاد، ڈکٹیٹروں سے آزاد، ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے، اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے۔ جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پر پھر سے طلوع ہو چکی ہے، پھر سے آگے بڑھ چکی ہے۔ اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری عزت ماں بہنوں، یہ جو آئی پی پیز کا عذاب ہم پر مسلط ہے، 1994 سے یہ دھندا شروع ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا، اور پھر مسلم لیگ نون نے اس کو عروج پہ پہنچایا۔ اس سے پہلے مشرف کے زمانے میں بھی انہی کے سارے لوگ قاف لیگ میں چلے گئے تھے۔ ایک تو مجھے یہ لیگیں سمجھ میں نہیں آتی، نون لیگ، پے لیگ، چے لیگ، دال لیگ، یہ کیا لیگ ہے؟
کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتے ہیں، ادھر سے اچھل کر ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے اچھل کر ادھر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی ہے۔ یہ خاص قسم کے طبقات ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے رہتے ہیں، ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ان لوگوں نے یہ آئی پی پیز کو ہم پر مسلط کیا، اور دیکھیں بات یہ ہے کہ 23% تو بین الاقوامی آئی پی پیز ہیں، ان پر میں علیحدہ بات کرتا ہوں۔ ابھی جب یہ ہم سے مذاکرات کر رہے ہیں تو ایسے معصوم بن کر مذاکرات کر رہے ہیں جیسے ان ننوں کو، ننے کاکوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کیا کیا ہے تم نے ہمارے ساتھ؟ کیا ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ اس پاکستان کے ساتھ کہ ان آئی پی پیز کے نام پر جن لوگوں کو مسلط کیا ہے وہ ہزاروں ارب روپے ہڑپ کر رہے ہیں، وہ ہماری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں بجلی کے بم گر رہے ہیں، اور اب بس سے باہر ہو گیا ہے پاکستان کے عوام کے لیے۔ غریب بھی پریشان، متوسط طبقہ بھی پریشان، تنخواہ دار بھی پریشان، تاجر بھی پریشان، صنعت کار بھی پریشان۔ صرف خوشحال ہے تو وہ 0.001% ہوں گے شاید جو خوشحال ہوتے ہیں اور ہمیں برباد کرتے ہیں، اور وہ طبقہ ہے جو میں جاگیرداروں کا طبقہ، نام نہاد سرمایہ کاروں کا طبقہ، وہ طبقہ جو فوج کے بڑے بڑے جرنیلوں کا طبقہ، وہ طبقہ کہ جو عدلیہ بھی موجود ہوتا ہے، مراد حاصل کرنے والوں کا طبقہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اسٹیٹ پاکستان میں نہیں رکھتے، جن کی بچے یہاں موجود نہیں ہوتے، جنہوں نے اپنے انتظام امریکہ میں کر کے رکھے ہیں، آسٹریلیا میں کر کے رکھے ہیں، یورپ میں کر کے رکھے ہیں، اور پہلی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ پہلے تو موجود حالات میں جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، پھر اگر ریٹائر ہو جائیں تو پھر یا تو انہیں نئی نوکری مل جائے یا پھر پاکستان سے باہر جا کر مزے کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہوتی رہیں۔ یہ ظلم کا نظام اب ختم کرنا پڑے گا، اس ظلم کے نظام کو اب ڈھانا پڑے گا، اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا، اپنا حق ان سے چھیننا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، مزاحمت کرنی پڑے گی۔ تم لوگ تیار ہو کہ نہیں تیار ہو؟ یہ طویل لڑائی ہے، یہ بڑی جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد کا ایک نیا آغاز آپ نے یہاں مری روڈ پر اس تاریخی دھرنے سے کر دیا ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس طاقت کو توڑنے کے لیے سازش تیار کی گئی تھی، اسلام آباد کو کنٹینروں سے بند کیا گیا تھا، یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر جماعت اسلامی آگے بڑھے گی ڈی چوک پہ پہنچیں گے، حالات کو خراب کر دیا جائے گا، اور اس قوت کو ابھرنے سے پہلے ہی دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ تصادم کا راستہ ہوگا تو کہا جائے گا کہ افراتفری ہو گئی، انتشار ہو گیا، لہذا یہ ملک دشمن لوگ ہیں۔ ہم نے اس سازش کو اپنے تدبر سے، اپنے کارکنان کے نظم و ضبط سے، ان کی استقامت سے شکست دی۔ پہلے ہم نے ان کو بتا دیا یہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے، ان کنٹینروں کو تو ہاتھوں سے ہی ہٹا کر ہم نے پھینک دیا تھا۔ ہمارے یہ کارکن تو ڈی چوک پہنچ رہے تھے، ہم نے ان سے کہا کہ نہیں، وہاں پہنچو گے تو یہ ہمیں پولیس سے لڑوائیں گے، یہ ہماری طاقت کو کمزور کریں گے۔ ہمیں تو اپنے اس ملک کی پولیس کے سپاہی بھی عزیز ہیں، ان کو آگ میں جھونک دیتے ہیں، اور دیتے ان کو بھی کیا ہے، بدنام تو یہ بیچارے بہت ہوتے ہیں کہ رشوت یہ لیتے ہیں، لیکن کوئی پوچھے کہ پولیس کے اہلکاروں کو تم دیتے کیا ہو؟ تم ایک طرف ان کو کچھ دیتے نہیں ہو، اکوپ نہیں کرتے ہو، پھر بار بار انسانوں سے، اپنے ہی شہریوں سے لڑواتے ہو، بدنام کرتے ہو۔ تم نے تو پورا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ جو شریف لوگ ہیں، جو لوگ حق پہ چلنا چاہتے ہیں، حلال کمانا چاہتے ہیں، وہ لوگ کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہے،
رشوت پر انہیں مجبور کرتے ہو، جھوٹ پہ مجبور کرتے ہو، دھوکے پہ مجبور کرتے ہو. یہ نظام یہ رشوت کو پروموٹ کرنے کا نظام بن چکا ہے، یہ جھوٹ اور دھوکے کو آگے بڑھانے کا نظام بن چکا ہے. جو حلال کمانا چاہتا ہے اس کے لیے راستے یہ نظام بند کرتا ہے، حرام کے لیے سارے راستے کھولتا ہے. اس لیے اب مسئلہ صرف اتنا بھی نہیں ہے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، گیس کی قیمت کم ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا، اور آئی پی پیز پر اگر کارروائی ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. ان مطالبات کے نتیجے میں جو ہم نے کہے ہیں، جو کیے ہیں، جس پر ہم دھرنا دے رہے ہیں، اس میں تو اگر تنخواہ داروں کا یہ سلیب یہ ختم کریں گے، بجلی کی قیمت صرف اتنی کریں گے جتنی بجلی کی لاگت ہے، اور مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے. اگر یہ کریں گے کہ آئی پی پیز کو لگام دیں گے، یہ کریں گے کہ پیٹرول کی لیوی ختم کریں گے، یہ کریں گے کہ سب کو چلو 1000 نہیں معاف کرتے ہیں، 1300 سی سی پہ سب کو آنا پڑے گا، سب کو 1300 سی سی سے بڑی کوئی گاڑی نہیں ملنی چاہیے. یہ کریں گے تو یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی، حق دو عوام کو تحریک ختم نہیں ہوگی. یہ دھرنا تو اسی صورت میں ختم ہوگا جب یہ سب مطالبات مانے جائیں گے، لیکن اس کے بعد تو اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی تحریک کا نیا آغاز ہوگا انشاءاللہ. اس طویل جدوجہد کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میری بہنیں تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ نوجوان تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور جب آپ تیار ہیں تو آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ حوصلہ، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ عزم مجھے بھی حوصلہ دیتا ہے، میرے حوصلوں کو بھی جوان کرتا ہے. جب ایسے لوگ موجود ہیں کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں، تم تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو سن لو میرے نوجوانوں، اس ملک سے مایوس مت ہونا، مت قطع کہو یہ کہ یہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں. ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے تعلیم کے راستے بند کیے جاتے ہیں. پاکستان کے نوجوانوں، میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے روزگار کے مواقع بند کیے جا رہے ہیں، میں جانتا ہوں تمہارے ووٹ کو بھی برباد کیا گیا ہے، تمہاری آزادی کو بھی پامال کیا گیا ہے. میں جانتا ہوں نوجوانوں، جب تم گھروں میں پہنچتے ہو تو اپنے ماں باپ کی نگاہوں کا سامنا نہیں کر پاتے ہو. جب بجلی کے بل کی قیمت نہیں ہوتی، اس کو ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی تو تم پریشان ہوتے ہو، تمہارے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. تم اپنی بہنوں کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتے ہو. میں جانتا ہوں تمہاری تکلیفوں کو، لیکن نوجوانوں یہ تکلیفیں بہت عارضی ہیں. مایوس ہو جاؤ گے تو یہ ظالم طاقتور ہو جائیں گے. تم امید کے چراغ جلاؤ، یقین سے ہمکنار ہو، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالو، ہمارے ساتھ مل کر چلو. اس پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ، نوجوانوں کا پاکستان بنائیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آئی پی پیز کا جو دھندا ہے، اس میں ہماری انسٹال کیپیسٹی 41,000 میگا واٹ ہے، اور ہماری جو کھپت ہے اس وقت وہ 22,000 میگا واٹ. جو پیک آورز کی کھپت ہے وہ بھی 35,000 میگا واٹ، 30,000 میگا واٹ. پھر اضافی پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ظلم جو تم نے کیا ہے کیا سوچ کر کیا ہے کہ لوٹتے رہو گے اور کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کھاتے رہو گے، کوئی آواز بھی بلند نہیں کرے گا، کوئی حکومت میں آئے گا تو انہی آئی پی پیز والوں کو اپنے ساتھ شامل کر لے گا، تو پھر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دھندا چلتا رہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پلان تھا تمہارے پاس؟ میں بتاتا ہوں ہمارے پاس کیا پلان ہے. ہمارے پاس پلان یہ ہے کہ ان آئی پی پیز کو کہ جو فراڈ کی بنیاد پر بنی تھی، جس کے معاہدوں میں دھوکے شامل ہیں، جنہوں نے امپورٹڈ کول پہ یہ سارے پرائز کو فکس کیا اور جو گنے کا بھوک ہے اس کے اوپر پلان چلاتے ہیں، جنہوں نے اپنی کیپیسٹی اوور کیپیسٹی کر کے دکھائی ہے، جنہوں نے دھوکہ دیا ہے، ان کو فوراً بند کیا جائے گا.
بند کیا جائے گا، یہ مطالبہ منوایا جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے عزم اور استقامت کے نتیجے میں۔ اور پھر جو ہماری انسٹال کیپیسٹی ہے اس کو ہم اپنے نیشنل گریڈ میں لائیں گے اور اس نیشنل گریڈ کو امپروو کریں گے۔ جو انویسٹمنٹ ہماری ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں ہونی چاہیے تھی وہ آئی پی پیز والوں کے پیٹ بھرنے میں ان ظالموں نے لگا دی ہے۔ میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیا میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، اے آئی کا زمانہ ہو گیا ہے، نوجوانوں یہ باتیں غور سے سنو کہ اے آئی کے اس زمانے میں ہمیں یہ کہاں پر لا کر ڈال رہے ہیں۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم اپنی جو الیکٹریسٹی ہے اور پاور ہے اس کو ڈبل کریں گے، کیونکہ آئندہ 5 سال میں اے آئی میں جو ہمیں ڈیٹا سینٹر بنانے ہیں ان کو اتنی بجلی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اے آئی کی بنیاد پر آگے بڑھ سکیں اور رول کر سکیں۔ وہ تو اس طرح سوچ رہے ہیں اور ہم اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم ان مگرمچھوں سے، ان درندوں سے اپنی جان کیسے چھڑائیں۔ یہ ساری انسٹال کیپیسٹی بھی کام میں لائیں گے انشاءاللہ، لیکن جو ہماری اصل طاقت ہے، ہماری ونڈ ہے، ہماری یہ جو سولر کی طاقت ہے، اس کا جو ہیٹ انڈیکس ہے، جو ریڈیشن انڈیکس جگہ جگہ بہترین ہے، اور ہمارے پاس انرجی کے جو ہائیڈل کے مواقع موجود ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بروئے کار لائیں گے اور بجلی کی کو اتنا ہی کم کریں گے جتنی کمیاں ہونی چاہیے۔ ابھی تو ہم مطالبات کی فیز میں ہیں، ابھی تو کوئی انتخاب نہیں ہو رہا، لیکن ہم اس ملک کی معیشت کے مسئلے حل کرنا جانتے ہیں۔ وہ نہیں جان سکتے جنہیں کک بیکس لینی ہو، وہ سمجھ بھی جائیں تو نہیں سمجھ سکتے جنہیں کرپشن کرنی ہو۔ ہمیں کرپشن نہیں کرنی، ہمیں چارانے بھی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اپنی جماعت کے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بچوں کے مستقبل کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ اس لیے نوجوانوں آؤ اس عظیم تحریک کا ساتھ دو جس کا ویژن بھی بہت آگے کا ہے، جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے گا انشاءاللہ۔ نوجوانوں ان تکلیفوں کو ہم نہیں برداشت کر سکتے جن تکلیفوں سے تم گزرتے ہو۔ تعلیم کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ سرکار کے اسکولوں کو بیچا جا رہا ہے۔ میں حکومت پنجاب سے کہنا چاہتا ہوں دھوکہ دینا بند کرو۔ تم یہ کہتے ہو کیونکہ سرکار میں تم نااہل ہو، اسکول نہیں چلا سکتے، تم اسکولوں کو پھر بیچ رہے ہو۔ پہلے مرحلے پہ پرائیویٹ اینٹیٹیز کو اور این جی اوز کو دو گے، دوسرے مرحلے میں پھر ان کے ہاتھوں میں ان کی زمینیں بھی چلی جائیں گی، اسکول بھی چلے جائیں گے، پھر تعلیم پھر مزید کاروبار بنے گی۔ ہم اپنے ان اساسوں کو ان نااہلوں کی وجہ سے کسی کے حوالے نہیں کرنے دیں گے، اور یہ 13,000 اسکول جو پنجاب حکومت نے بیچنے کا عمل شروع کیا ہے اس کی بھی مزاحمت کی جائے گی۔ پھر مجھے بتائیں کہ بجلی کے بم جو لوگوں پہ گرتے ہیں، سرکار میں اچھی تعلیم نہیں ملتی، پرائیویٹ سیکٹر میں غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر کم فیس دیتے ہیں تو اچھی تعلیم نہیں ہوتی، اچھی تربیت نہیں ہوتی، اور اگر لوگ زیادہ فیس وصول کریں تو وہ اسکول کا نظام نہیں چلا سکتے۔ اب تو اسکول والوں کے اوپر بھی جو بجلی کے بم گریں گے، جب اسکول کھلیں گے تو کتنے اسکول ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بند ہو جائیں گے۔ پہلے ہی 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، کیا بنانے جا رہے ہو تم پاکستان کا؟ تم یہ کیا ظلم ہمارے ساتھ کر رہے ہو؟ اس لیے ایک ہی راستہ ہے، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں، ہمارے بچوں کو پڑھنے دو، ہمارے بچوں کو آگے بڑھنے دو، ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم دو، ہمارے بچوں کو ایک نظام کے تحت تعلیم دو۔ طبقاتی نظام تعلیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان ظالموں نے بھاری بھاری ٹیکس لگا دیے ہیں۔ آٹے پہ، چاول پہ، چینی پہ، بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا ہے۔ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، کیا کریں یہ لوگ؟ منشیات کے عادی بن کر ذہنی سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں، یا ایک دوسرے کا قتل عام کرنے لگیں، یا خودکشیاں کریں۔ یہ اب مزید نہیں چلے گا سلسلہ۔ ایک ہی راستہ ہے، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں، مزاحمت کریں۔
مزاحمت کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور پرامن مزاحمت ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے۔ اس لیے آؤ اس تحریک کو آگے بڑھائیں۔ مذاکرات کی ٹیم کل آئی تھی، آج اس کی میٹنگ ہو گئی ہے، ہم نے اپنے مطالبات دے دیے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ماضی کی طرح ٹالنے کی کوشش کریں۔ یہ دھرنا تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ تو تم سے نہیں سنبھلے گا۔ سنبھلے گا کیا ان لوگوں سے یہ دھرنا؟ یہ تو نہیں سنبھلے گا۔ اور ابھی امیر العظیم صاحب فرما رہے تھے کہ کل بہنیں آئیں گی اور ان کا بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں آئیں گے۔ ان بھائیوں کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو اس سے بھی بڑی تعداد میں کل آنا ہے۔ تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ ہماری بہنوں کا جو جلسہ ہوگا وہ تو مغرب تک ہم چلائیں گے، اس کے بعد فوری طور پر آپ ہی تو اس کو ریپلیس کریں گے۔ اس دھرنے کی طاقت کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج تو میں رک گیا ہوں اس لیے کہ انہوں نے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی ہے جو کل بتائے گی ہمیں۔ چلو ایک دن ان کو دے دیتے ہیں، ایک دن تو دے دیتے ہیں، لیکن جب ہماری بہنیں کل ہوں گی تو میں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے میں کہوں کہ ڈی چوک چلنا ہے، آپ تیار ہیں؟ اور میرے نوجوانوں تم سے کہوں ڈی چوک چلنا ہے، تیار ہو؟ پارلیمنٹ جانا ہے، تیار ہو؟ گہراؤ کے لیے تیار ہو؟ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تیار ہو؟ جب تم تیار ہو تو پھر انشاءاللہ کوئی تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نون لیگ والوں، پیپلز پارٹی والوں، ایم کیو ایم والوں، یہ پی ڈی ایم میں شامل تینوں جماعتیں اچھی طرح سے سن لیں۔ عوام میں تو تمہاری جڑیں ہیں ہی نہیں، عوام نے تو تمہیں مسترد کر ہی دیا ہے، لیکن اگر تم زبردستی فارم 47 پر مسلط ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس عوامی سیلاب کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے ہو۔ منم ظفر صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی یہاں موجود ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اگر یہ اعلان کروں کہ 2 دن کے گیپ کے بعد کراچی میں بھی اتنا ہی ایک بڑا دھرنا شروع کرنا ہے تو آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں؟ منم ظفر صاحب 31 جولائی سے گورنر ہاؤس، جو زرداری صاحب کے نمائندے ایم کیو ایم کے گورنر ہیں، زرداری صاحب کے نمائندے پر بیٹھ کر آپ دھرنا شروع کریں گے اور تاریخی دھرنا دیں گے۔ ضیاء الدین انصاری صاحب کہاں ہیں؟ ضیاء الدین انصاری صاحب امیر جماعت اسلامی لاہور، اور لاہور کے ذمہ داران سن لیں کہ کل میں آپ کے لیے بھی دھرنے کا اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ آدھے ادھر آئیں گے، آدھے ادھر بیٹھیں گے۔ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ اور وینیو آپ طے کریں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ بیٹھیں گے کہ گورنر ہاؤس پہ بیٹھیں گے۔ آپ مشورہ کر کے بتا دیں۔ بیٹھنا تو طے ہے، لاہور میں بھی دھرنا، کراچی میں بھی دھرنا۔ پروفیسر ابراہیم صاحب پشاور کا دھرنا تیار ہے؟ تیار ہے؟ بس جمعرات چھوڑ دیں، جمعرات کو ہو سکتا ہے کہ جمعہ یا ہفتہ پشاور کے دھرنے کا آغاز کر دیں، اور اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں نہیں آئیں گے، یہاں بھی آئیں گے، وہاں بھی دھرنا دیں گے۔ اور کیا عبدالحق ہاشمی صاحب موجود ہیں؟ عبدالحق ہاشمی صاحب ہمارے یہ کوئٹہ کے امیر، ہمارے بلوچستان کے امیر ہیں، کوئٹہ کے ساتھی موجود ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان تو گوادر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بادینی صاحب کہاں ہیں؟ بادینی صاحب نیچے ہیں، جو ہمارے ایم پی ہیں۔ بادینی صاحب، عبدالحق ہاشمی صاحب، آپ کے کوئٹہ کے دھرنے کا بھی اعلان کروں گا انشاءاللہ۔ اب یہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ دھرنا، یہاں پنڈی میں دھرنا، اور جب چاہیں گے ڈی چوک پہ دھرنا، جب چاہیں گے پارلیمنٹ پہ دھرنا۔ شہباز شریف صاحب ہمارا موڈ سمجھ لو، جانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ریلیف لینے کے لیے آئے ہیں، بجلی کے بل کم کرنے کے لیے آئے ہیں۔
تنخواہ داروں کا سلیب ختم کروانے آئے جو تم نے ابھی لگایا ہے، اور تمہاری عیاشیاں کم کروانے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بیوروکریٹ کو بجلی فری نہیں ملتی۔ لیاقت صاحب ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، جھوٹ مت بولیے۔ پھر دیکھیں محنت کر کے لسٹ نکالنی پڑے گی، کیوں ہمیں کام پہ لگاتے ہو؟ سیدھا سیدھا مفت بجلی کا نظام ختم کرو جس کو بھی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد چلو تم بجلی کی بات کرتے ہو، پیٹرول فری نہیں ملتا ان کو؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کتنے لوگوں کو ملتا ہوگا پتہ ہے؟ اگر صرف 300 لیٹر ایوریج آپ ان کی گاڑیوں کا فری پیٹرول، یہ وہ ہے جو گھر کے لیے استعمال کے لیے ملتا ہے، جو سرکار کے لیے استعمال کرتے ہیں سرکار کے نام پر وہ الگ ہے، وہ اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ڈرائیور اور مینٹیننس لگا لیں تو صرف اس وجہ سے 200 سے 250 ارب روپے یہ بیوروکریٹ، یہ سیاستدان ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ کتنے؟ 200 سے 250 ارب روپے۔ کہتے ہیں کہ اگر بجلی کی قیمت کم کریں گے تو پیسے کہاں سے لائیں گے؟ آئی ایم ایف والے ناراض ہوتے ہیں، تو آئی ایم ایف والے تو کہتے ہیں کہ اپنی پیٹرول فری ختم کرو، تو اس لیے صرف پیٹرول، اور وہ پیٹرول جو یہ سرکار کا استعمال کرتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں کرتے ہیں، ان کی گاڑیاں چھوٹی ہو جائیں گی تو اس کے نتیجے میں ہمیں سینکڑوں ارب روپے بچیں گے۔ تو یہ تو ہم کروا کے جاتے ہیں، پھر کیا خیال ہے؟ ان کی مراحت کچھ کم کروانی ہے، ان کی گاڑیاں بھی چھوٹی کروائیں گے، ان کا فری پیٹرول بھی ختم کروائیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں ہے؟ اور انتظامات بڑھا دیجئے، کل ہماری مائیں بہنیں آپ کو حیران کر دیں گی انشاءاللہ، حیران کر دیں گی آپ کو۔ اور یہ جوان اور بزرگ جوان جن کے جذبوں کو کوئی شکست نہیں دے سکا، عمر بھی شکست نہیں دے سکی، تو انشاءاللہ یہ سب جب آئیں گے تو آپ کے انتظامات چھوٹے پڑ جائیں گے۔ یہ دیکھیں ہماری بہنوں کا جذبہ، یہ بہنوں کا جذبہ دیکھ لو، یہ بیٹیوں کا جذبہ دیکھ لو۔ اس لیے اب یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنی لاگت بجلی کی اوپر آتی ہے اس لاگت کو وصول کرو۔ یہ کیپیسٹی چارجز یہ قوم اب نہیں دے گی، یہ ظالمانہ نہیں دے گی۔ اس کے علاوہ ہم نہیں دیں گے وہ ٹیکس جو سلیب کی صورت میں تم نے تنخواہ دار لوگوں پہ لگائے ہیں۔ دیکھو ہمیں مجبور نہ کرو، ابھی تو میں نے دھرنوں کا اعلان کیا ہے، ابھی تو ہڑتال کا اعلان باقی ہے، ہڑتال کے لیے بھی تیار ہے، سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں، تاجروں سے مشاورت جاری ہے ہماری۔ اور پہلے تو صرف تاجر شٹر ڈاؤن کرتے تھے، صنعتکار پھر بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ میں صنعت چلاتے رہتے تھے۔ میں تو چاروں صوبوں میں گیا ہوں، صنعتکاروں سے وعدہ لے کر آیا ہوں کہ جب ہڑتال ہوگی تو ساری فیکٹریاں بھی بند ہوں گی، فیکٹریوں سے مزدور نکلیں گے اور تاجر باہر نکلیں گے، عوام نکلیں گے، کسان نکلیں گے اور نوجوان نکلیں گے، اور ہڑتال بھی ہو رہی ہوگی اور شاہراہوں پہ دھرنے بھی ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ بھی آپشن موجود ہے اور بہت سے آپشن موجود ہیں۔ تنگ نہ کرو ہمیں ریلیف دو، بجلی کی قیمت کم کرو، پیٹرول کی لیوی ختم کرو، تنخواہ داروں کا بوجھ ختم کرو اور آئی پی پیز کو لگام دو۔ ان کے ناز نخرے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور چلو تم سے بات نہیں ہوتی تو ہم جا کر چائنا سے بات کر لیں گے کہ آپ بھی حضرت ذرا سا لحاظ کیجئے، برے وقتوں نے ہم نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے، اگر چائنا نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو ہم نے بھی چائنا کا ساتھ دیا ہے۔ آؤ دوستی کو دوستی کی طرح کرتے ہیں، ذرا اس بوجھ کو کم کرتے ہیں جو آپ کے پلانٹس کی وجہ سے ہم پر آیا ہے۔ اور جب وہ یہ سوال کریں گے کہ تمہاری تو حکومت میں شامل لوگ یہ بوجھ کم نہیں کر رہے، تو انشاءاللہ وہ بھی حل کر دیں گے۔ تو آئی پی پیز کو لگام دیجئے اور ہمارے مطالبات کو مان لیجئے، اسی میں بھلائی ہے۔ سارے آپشن کھلے ہیں، تو ڈی چوک بھی کھلا ہے اور پارلیمنٹ ہاؤس بھی، جب بتائیں گے تو چلیں گے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں، چند چیزیں اختیار کرنی ہیں اور اللہ پر توکل ہے، وہ رب کائنات پر توکل ہے۔ مایوسی کو کبھی قریب نہیں پھٹکنے دینا، ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے،
اور اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ نظم و ضبط یہ سب سے بڑی کلید ہے، چابی ہے۔ کسی بھی چیز پر لگائیں گے، اگر آپ کی پارٹی آپ یا تو آپ بتائیں کیا آپ کو اپنی قیادت پر اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ اعتبار ہے؟ اپنے امیر پر اعتبار ہے؟ اپنی قیادت پر اعتماد ہے؟ جب آپ کو اپنی قیادت پر اعتماد ہے تو قیادت آپ کو انشاءاللہ لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی کوشش کروں گا اور میری ٹیم بھی کرے گی انشاءاللہ۔ آپ پریشان نہ ہو، اور جب کہیں گے تو ہر جگہ پہنچیں گے، اور جب روکیں گے تو رک جائیں گے۔ اسی کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ تنظیم سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ جو اپنی تنظیم بنائے، جو اپنی دنیا آباد کرے، اس کو خیر بات کہہ دیں یہ جماعت اسلامی ہے، یہ نظم و ضبط سے چلے گی۔ ماتحت رہ کر کام کرنا ہے تو کرو، ورنہ ہمارے ہاں کوئی پابندی کسی پر نہیں ہے۔ میں جتنا بھی بڑا ہوں اپنے نظام کا پابند ہوں، میری میں کوئی چیز نہیں ہے، میں جماعت ہوں۔ نظم و ضبط ہماری کلید ہے، جس کو رہنا ہے اسی نظم و ضبط کے تحت رہنا پڑے گا، ورنہ ایک جائے گا تو ہزار آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، میری کیا حیثیت ہے، میرا کیا مقام ہے، میں کون ہوں؟ من ہما خاکم کے حسم۔ میں بول رہا ہوں تو اس اجتماعیت نے مجھے توفیق دی ہے، موقع فراہم کیا ہے تو بول رہا ہوں۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی بھی پلیٹ فارم دے، فیسیلیٹیٹ کرے اور پھر اس کے بعد وہ بہت بولتا ہے، تو وہ نہیں بولتا۔ جو یہ بولتا ہے اس کے اندر کی انا بولتی ہے، اس کے اندر کا نفس بولتا ہے۔ اس نفس کو مار کر جماعت میں چلنا ہے، یہی سبق سب کو پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس جماعت کو کوئی نہیں توڑ سکتا، کوئی نہیں موڑ سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ جو جماعت میں نہیں ہیں ہم تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے دروازے سب کے لیے کھول رہے ہیں، لیکن نظم و ضبط پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی معاملات کی خرابی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ اس لیے پورے کریکٹر کا مظاہرہ بھی کریں گے، نظم و ضبط کا مظاہرہ بھی کریں گے، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوئی آپ کو نہیں روک سکتا، مستقبل آپ سے وابستہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو۔ گلیوں اور بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں، مسجد کی محرابوں میں، آندھی میں طوفانوں میں،